مجھے ہنسی آتی ہے. کون سا رابطہ آج تک پاکستان میں ہے جو فرنٹ پہ آ کے ہوا ہے؟ کوئی ایک رابطہ، چاہے جس کو کوئی لندن پلان کا نام دے، چاہے کوئی کسی اور چیز کا نام دے، کوئی ایک رابطہ ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں جناب یہ فرنٹ پہ آ کے یہ رابطہ ہو گیا ہے اور فرنٹ پہ آ کے یہ ساری بات ہوگی، فرنٹ پہ معاملہ طے ہو کے جاتا ہے؟ کسی جگہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. رابطے تھے، رابطے ایک سے کئی دفعہ باری تھے. رابطے اگر نہ ہوتے تو صبح صبح اڈیالہ کا دروازہ نہ کھلتا، جلسہ اچانک ملتوی نہ ہوتا. رابطے نہ ہوتے تو بہت سے لوگ بہت سی باتیں نہ کرتے. رابطے تھے، یہ بات بڑی کلیئر ہے. یہی رابطے تھے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور رابطے ہونے بھی چاہیے. یہ کون سا کوئی کسی اور ملک کا ہے؟ اچھا کچھ جو ذرا کچھ باتیں کرتے ہیں نا، مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب یہ سارا کچھ فائنل ہونا ان میں سے کسی کو نہیں پتا لگنا، یہ سارا کچھ ہو جانا. ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، نمبر ایک. نمبر دو، ایک بات اور بڑی کلیئر ہے. یہ جو علی امین گنڈا پور کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں نا، ان کی انٹری اور دیگر معاملات، تو انٹری ان کی بڑے ٹائم پہ ہوئی ہے اور ان کی انٹری ایک چیز کے ساتھ منسلک ہے. ایک محفوظ فیصلہ جس ٹائم آ گیا تو کوئی غیر محفوظ ہو جائے گا اور کوئی بہت زیادہ محفوظ ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور بہت سے لوگ بہت سی لابنگ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ساری چیزیں گھومتی ہیں بانی تحریک انصاف کی صحت کے متعلق. ایک غلطی تحریک انصاف سے ہوئی ہے، میں اسے غلطی کہوں گا، میں اسے برنڈر کہوں گا. کیا؟ بیرسٹر گوہر کو اگر کہا گیا تھا تو بیرسٹر گوہر کو جانا چاہیے تھا. بیرسٹر گوہر نہ ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن دیکھیں ذاکر صاحب، وہ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، ہم اس بات کو کہتے نہیں. وہ باہر آ کر بانی تحریک انصاف سے پوچھ سکتے تھے نا یہ کہ جناب آپ کی طبیعت کیسی ہے. آگے بھی تو ان پہ 50 باتیں ہوئی ہیں، کیا فرق پڑ جاتا. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی اس بات سے کسی حد تک مطمئن تو ہو جاتے ہیں نا. ایک جواز پارٹی کے آخرکار وہ اس وقت عہدیدار ہیں، وہ ڈرنا یا نہ ڈرنا، باقی بھی تو بہت سے کام جو ہے وہ ایسے کر دی ہیں انہوں نے کہ جس پہ ڈر ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کلیئر ہو جانا تھا کہ بانی، دیکھیں اس کے بعد بھی تو بانی تحریک انصاف نے کسی سے ملنا تھا نا. اگر وہ غلط بات کرتے تو وہ بھی کلیئر ہو جانی تھی، اگر وہ درست بات کرتے تو وہ بھی کلیئر ہو جانی تھی. انہیں جانا چاہیے تھا وہاں جا کے. وہ اس کے بعد وہ موقف رکھتے کہ جناب ڈاکٹرز کا ہونا ضروری تھا. میں ڈاکٹر نہیں لیکن میں نے بانی تحریک انصاف سے یہ پوچھا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں مجھے نظر اب بہتر آنا شروع ہو گیا یا مجھے نظر نہیں آ رہا. دونوں میں سے ایک چیز تو ہوتی نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آصف زرداری صاحب کا ہم نے کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں، وفاق کی علامت ہے. وفاق کی علامت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عارف علوی صاحب کے حوالے سے 100 سے زیادہ ریکارڈ پہ میں نے آج دیکھے ہیں بیانات، پیپلز پارٹی کے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی، جس میں پتہ کیا کہا جا رہا تھا کہ جناب کس طریقے سے یہ اس میں پارٹی بنتے ہیں. آپ کو یاد کریں جب وہ ملنے گئے زمان پارک میں تو پھر کیا بیانات آتے تھے. جب وہ ان سے کوئی تحریک انصاف کا بندہ ملتا تھا تو پھر کیا بیانات آتے تھے. آصف علی زرداری صاحب اس وقت یہ بیان دیں، بہت اچھی بات ہے. کل اجاز الحق صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں یہ بات کی. جب وہ صرف پارٹی عہدیدار ہے اور ان کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے تو پھر تو یہ بیان اچھا لگتا ہے. وہ ایک مفاہمت کی علامت سمجھے جاتے ہیں. وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو ایک بینچ پہ بٹھائیں گے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی اور انہی کے لوگوں نے کہا تھا بالکل ایسا ہونے جا رہا ہے. اور کہا تھا کہ بلاول نے جو تقریر کی تھی دسمبر میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ آصف علی زرداری صاحب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ زرداری صاحب کا غصہ ٹھیک ہے، انہوں نے جیل کاٹی، اس پہ کوئی شک نہیں. یہ یہاں پہ وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا کس نے تھا. وہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو کل میں سن رہا تھا، ان سے یہ سوال ہوا کہ زرداری صاحب کیوں غصہ میں. انہوں نے کہا جی کہ وہ پارلیمان میں ہم اکیلے رہ گئے، ذرا ایک لمحہ ایسا آیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ دیکھو عمران خان سے میرا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میری بہن کو انہوں نے رات کو اٹھا لیا اور گھسیٹا اور جیل میں ڈال دیا، یہ باتیں نہیں بھولتی. یہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کل بتا رہے تھے کہ شاید ان کو اس چیز کا زیادہ غصہ ہے. وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا. خواتین کے حوالے سے تو ہم پہلے دن سے کہتے ہیں یہ غلط تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بات بڑی کلیئر اور واضح ہے. لیکن
جب آپ ایک اہم ترین منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کی پھر کوئی پھر لمیٹیشن اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر آپ کو اس کا ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، پھر آپ کو اس پہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، کل ہم نے ایک خبر دی تھی شیشہ کیفیز کے اوپر، اس کی کوئی اپڈیٹ ہے، کوئی کاروائی شاروائی ہوئی ہے؟ فوری کاروائی، ہمارے پروگرام کے فوری بعد ڈی پی او صاحب نے بڑا فوری ایکشن لیا، وہاں سے رپورٹ بھی منگوائی، ایس ایچ او کو معطل کیا گیا، نیا ایس ایچ او تعینات کیا گیا، اور نئے ایس ایچ او نے آتے ہی وہ شیشہ کیفے جو ہے وہ سیل کر دیا، ایک نہیں 3 شیشہ کیفے سیل کر دیے۔ بڑی لیکن ہمارا کام تھا ایک نشاندہی کرنا، اور اس پر ایکشن لینا جو تھا وہ متعلقہ جو ذمہ داران ہیں ان کا کام تھا، اور ایک تو ہماری خبر درست تھی، دوسرا اس پہ ایکشن لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک نوجوان نسل کو مزید تباہی سے بچایا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ذرا یہ ایک آخری کامنٹ آپ سے میں نے لینا ہے، ورلڈ کپ کے اندر صرف ہم برا نہیں کھیل رہے، جن کے ساتھ ہم نے کھیل کی تیاری کی تھی وہ ہم سے پہلے آؤٹ ہو چکے ہیں، آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر نکل چکی ہے۔ ہم آسٹریلیا کو کیوں گنتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو تیاری کے لیے بلایا تھا، 3-0 مارا ہم نے بھی ان کو 3-0 مار دیا تھا، ہاں جی، تو ان کو زمبابوے نے بھی مار دیا، ٹھیک ہے، اور آج بارش نے بھی مار دیا۔ ہم نے غلط ٹیم بلا لی تھی، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ غلط ٹیم ہم نے بلا لی۔